جادوئی سرزمین کا نام ہے جہاں ہزاروں سال پہلے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سب سے پہلے ایک انسان کو بادشاہ یعنی حکمران کے منصب پر فائز کیا گیا، لیکن یہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر طاقتور اور باجبروت ہوتا گیا کہ اس نے اپنے غرور و تکبر کو تسکین فراہم کرنے کے لیے خدائی تک کے دعوے کر ڈالے۔ قرآن مجید اور انجیل مقدس میں مصر کے ان بادشاہوں کو فرعون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ مصر پر حکومت کرنے والے فرعون کی اکثریت اس قدر ظالم، سفاک اور سرکش تھی کہ ان کی ظلم کے تذکرے آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جبکہ ان فرعون کے مقبروں سے ملنے والی سینکڑوں انسانی لاشیں جو کبھی ان فرعونوں کے ساتھ زندہ درگور کر دی گئی تھیں، دور حاضر کے انسان کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں کس قدر جابر، متکبر اور سنگدل حکمران تھی۔ آج ہم آپ کو تاریخ انسانی میں گزرے 5 ایسے فرعون کا احوال سنائیں گے کہ جن کے دنیا سے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی تاریخ ان کے مظالم سے لہو لہان ہے، جبکہ انسانیت ان کا نام سن کر کانپ کر رہ جاتی ہے۔ خوفو، پیرامڈ آف گیزا جسے خوفو کا حرم بھی کہتے ہیں، یہ مصر بلکہ دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے۔ ماہرین کے مطابق اسے تعمیر کرنے والے فرعون کا نام خوفو تھا، جو 2580 قبل مسیح میں ریاست مصر کا حکمران تھا۔ یعنی یہ فرعون اتنا قدیم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کے 1000 سال بعد مصر میں وارد ہوئے تھے۔ خوفو نے اپنے تمام زمینی دشمنوں پر بزوری قوت قابو پا لیا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی دشمن باقی تھا جس کا خوف خوفو پر شب و روز سوار رہتا، اور وہ دشمن تھی موت۔ خوفو کو یہ معلوم تھا کہ باقی انسانوں کی مانند فرعون بھی فانی جسم رکھتا ہے۔ وہ دن قریب ہے جب اس کی تمام شان و شوکت اور جاہ و جلال ختم ہو جائے گا اور وہ محض ایک لاش بن کر رہ جائے گا۔ خوفو نے موت کو شکست دینے کی خاطر دنیا کے اس قدیم ترین عجوبے یعنی پیرامڈ آف خوفو کی بنیاد رکھی۔ خوفو نے مصر کی تمام آبادی اور اس کے قرب و جوار میں بسنے والے اکثر انسانوں کو اپنی اس مقبرے کی تعمیر میں جھونک دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ کوئی 1,00,000 افراد تھی جو 10-10 ہزار کے گروہوں یا جتھوں میں کام کیا کرتی۔ خوفو نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہ کیا تھا، بلکہ اس نے مصر کی تمام آمدن اور دولت کو اپنے مقبرے یعنی پیرامڈ آف خوفو کی تعمیر میں صرف کر دیا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ ایک انتہائی ظالم و سفاک فرعون تھا جس نے موت پر قابو پانے کے جنون میں لاکھوں انسانوں سے دن رات جبری مشقت کروائی اور ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان تمام تر سیاہ اعمال کے باوجود وہ موت کو شکست نہ دے سکا اور اس کی لاش آج بھی مصر کے ریگستانوں میں کہیں پوشیدہ ہے، جیسے ماہرین مصریات کھوجنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ تھوتمس اول نامی یہ فرعون تاریخ مصر میں اپنی شاندار تعمیرات اور جنگی مہمات کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ تھوتمس اول نے شام و فلسطین سے لے کر لیبیا تک فوجی مہمات روانہ کیں۔ یہ ایک انا پرست اور متکبر فرعون تھا اور اپنی سلطنت کے باغیوں کے ساتھ انتہائی وحشیانہ رویہ اختیار کرتا۔ تھوتمس اول کی مقبرے پر لکھی تحریر کے مطابق اس نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والے نوبین بادشاہ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور دارالخلافہ واپس جاتے ہوئے یہ سر اس کے جہاز کے آگے باندھا گیا تھا۔ جہاں تھوتمس اول کی عظیم الشان تعمیرات کی باقیات آج بھی مصر کے مختلف حصوں میں قائم ہیں، وہیں اس کے اور اس کے ملازمین کے مقبروں پر کندہ تحریروں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تھوتمس اول نے اپنی فوجی مہمات کے دوران انسانوں کی آبادیاں صفائی ہستی سے مٹا دی تھیں۔ یہ باغی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کو بھی سخت اذیتناک سزائیں دیتا۔ تھوتمس اول کی فوجی مہمات کے نتیجے میں زیر مصر اور مشرق وسطیٰ کا ایک بڑا رقبہ مصر کے زیر تسلط آ گیا تھا، جو اگلی کئی صدیوں تک آنے والے فرعون کے ماتحت رہا اور یہاں کی عوام مصریوں کی لوٹ کھسوٹ اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنتی رہی۔ آخن آتن وہ فرعون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند دہائیاں قبل مصر کا حکمران بنا۔ یہ مصری عوام میں سب سے زیادہ غیر مقبول اور نفرت کی جانے والا فرعون ہے، جس کی وجہ فرعون آخن آتن کی مذہبی اصطلاحات تھیں۔
آخن آتن نے ہزاروں سال پرانی مصری معبودوں جیسی اوزائرس اور آئزس پر پابندی عائد کر کے انہیں صرف ایک دیوتا یعنی آتن کی عبادت کا حکم دیا۔ آخن آتن کے اس اقدام سے مصری مندروں کے پروہت، جو اس دور میں انتہائی طاقتور تسلیم کیے جاتے تھے، آخن آتن کے خلاف ہو گئی۔ تاہم آخن آتن اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہ ہٹا اور اس نے اپنے سامنے آنے والی ہر دیوار کو بزور قوت کچل دیا۔ آخن آتن نے اپنے سپہ سالار ہورم ہب کے ذریعے نہ صرف اپنی ہی عوام کے خلاف کارروائیاں کیں، بلکہ اس نے اپنے مخالف امراء اور پروہتوں کو بھی سخت سے سخت سزائیں دیں۔ آخن آتن کا ایک اور متنازع فیصلہ مصری دارالحکومت کی منتقلی تھی۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آخن آتن نے قاہرہ سے چند کلومیٹر دور ایک شہر امرنا کی بنیاد رکھی، جو اس کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ امرنا سے ملنے والی لاشوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کام کرنے والے مزدوروں کی زیادہ سے زیادہ عمر 20 سال تھی، یعنی آخن آتن امرنا شہر کی تعمیر کے لیے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مزدوروں کی مانند انتہائی سخت کام لیے۔ ہزاروں معصوم بچے شہر امرنا کی تعمیر کے دوران حادثاتی موت کا شکار بنے، جن کی ہڈیاں آج تک اس وادی سے دریافت ہوتی ہیں۔ یہ تمام مظالم ڈھانے کے باوجود فرعون آخن آتن اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور دور نوجوانی میں ہی موت نے اسے آ دبوچا۔ آخن آتن تاریخ انسانی کا ایک متنازع ترین کردار ہے۔ جہاں بعض مورخین اسے ایک موحد بادشاہ خیال کرتے ہیں، وہیں اس کے کچھ سیاہ کرتوت اس قدر ہولناک ہیں کہ تاریخ اسے ایک مجرم کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسے اس کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے جسمانی تعلقات اور مردوں کو اپنی خوابگاہ میں داخل کرنا بھی ہیں۔ رامسس ثانی۔ رامسس ثانی وہ بدنام زمانہ فرعون ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید اور توریت میں درج ہے۔ یہ وہ فرعون تھا کہ جس نے قوم بنی اسرائیل پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا۔ فرعون رامسس ثانی نے قوم بنی اسرائیل کی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فوراً قتل کر دیا جائے۔ تاہم فرعون کے اس حکم پر سختی سے عمل نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنی افواج کی مدد سے بنی اسرائیل کے گھر گھر میں داخل ہو کر ان کے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے۔ اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود نہ صرف اس دور میں پیدا ہوئے بلکہ آپ نے اسی فرعون مصر کے گھر میں پرورش پائی۔ خدائی کا دعوے دار فرعون رامسس ثانی اس قدر خود پرست اور سنگدل حکمران تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لانے کی پاداش میں اس نے اپنی محبوب بیوی حضرت آسیہ کی کھال سری دربار ان کے جسم سے الگ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی فرعون رامسس ثانی کے جرائم کی فہرست کافی طویل ہے، جس پر ہم متعدد ویڈیوز بنا چکے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ڈائنیسٹی۔ یہ کوئی ایک فرعون نہیں بلکہ مصر پر حکومت قائم کرنے والا فرعین کا پہلا خاندان تھا، جس نے مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو متحد کر کے ایک عظیم الشان حکومت کی بنیاد رکھی۔ 3100 قبل مسیح میں گزرے اس خاندان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں، تاہم اس خاندان کے مختلف فرعین جیسے ہورہا، ڈیجیر اور ڈین کے مقبروں سے اس قدر بڑی تعداد میں ایسی لاشیں دریافت ہوئی ہیں کہ جنہیں ان فرعین کی موت کے وقت بطور خادم ان کے ساتھ زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ قدیم مصری عقائد کے مطابق فرعون نہ صرف ان کے دنیاوی حکمران تھے بلکہ موت کے بعد بھی انہی فرعین نے بطور دیوتا ان کی قیادت کرنی تھی، لہٰذا فرسٹ ڈائنیسٹی سے تعلق رکھنے والے فرعین کو نہ صرف ان کی خادموں، بیویوں، کنیزوں بلکہ ان کی سواری اور پالتو جانوروں کے ہمراہ دفن کیا جاتا تھا۔ صرف ڈیجیر نامی فرعون کے مقبرے سے 338 انسانوں کی لاشیں دریافت کی گئی ہیں، جنہیں اس کی خدمت کے لیے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق فرسٹ ڈائنیسٹی فرعین کا وہ پہلا خاندان تھا جس نے دور دراز علاقوں سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو مصر لا کر بطور غلام استعمال کیا۔ مورخین کے مطابق یہ اس قدر سخت اور ظالم حکمران تھے کہ مصری عوام میں ان کی تعظیم بادشاہ کی سی نہیں بلکہ دیوتاؤں جیسی کی جاتی تھی۔ مصر
اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہر انسان کی زندگی اور موت پر ان کا مکمل اختیار تھا، جبکہ یہ کسی کو بھی جواب دہ نہ تھی۔ دوستو، یہ تھے ماضی میں گزرے چند مٹی کے پتلے جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دعوائے خدائی کیا کرتے تھے، اور آخر کار ان کی ہستیاں مٹی میں ہی جا ملیں۔ ماضی میں گزرے یہ فرعین دور حاضر کے فرعونوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں کہ وقت ہر شان و شوکت کو ایک قصہ پارینہ بنا دیتا ہے۔ عظمت اور کبریائی صرف اس ذات کے لیے ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد اور دو جہانوں کا مالک ہے۔